انتہائی واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا استاد قاری علامہ سعیدی صاحب مولانا استاد محترم حضرت علامہ مولانا استاد قاری حاجی ممتاز حسین صاحب شیخ مولانا جناب حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت شوکت حسین سعیدی صاحب اور دیگر میرے بزرگوں میرے بھائیوں دوستوں سارے سوال میں سارے آتے ہیں ایک سارے لوگ دانے پانی کو پوچھ کر کے آنے میں چلے گئے انہوں نے سارے سوال میں اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اپنے جوان احمد نے میرا عطا فرمائے نبی علیہ السلام کی شفاعت میں فرمائے قرآن پاک میں بڑے مشہور الفاظ میں بڑے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے موت کو چکھنا ہے اللہ کے کیا مطلب ایک لفظ بڑے اور غلط ہیں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا اس مقام پہ کہ ہر جاندار نے موت نے چکھنا ہے لفظوں کے اوپر غور کرنا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر جاندار کو موت نے چکھنا ہے اللہ فرمایا ہر جاندار نے موت کو چکھنا ہے ان دونوں میں اللہ فرق ہے اصل میں اللہ رب العالمین نے ان لفظوں کے اندر ان پاک لوگوں کی موت کا بیان کیا ہے یقین جانو جس طرح موت مختلف ہے لوگوں کے اس طرح حالات قواعد اعمال مختلف ہیں اسی طرح انہوں کی موت بھی مختلف ہوتی ہے اور اس موت کا بیان بھی مختلف ہوتا ہے سمجھ آئیے نا جی میں بندے سارے ایک کو کہہ رہے ہیں بندے کے حالات بھی کو کہہ رہے ہیں بندے کے اعمال بھی کو کہہ رہے ہیں اسی طرح انہوں کی موت بھی کو نہیں اور موت کا بیان بھی کو کہہ رہے ہیں جنہیں بالکل مر جاتے ہیں اللہ نے اپنا بغاوت فرمایا تم لوگوں کا ہے آفان تے جنہ صرف موت چکھنا ہے رابی یامی اپنا بغاوت فرمایا تم لوگوں سے ذائقۃ الموت موت کا کسے کو چکھنا اور ہے اور کسے کا موت کو چکھنا اور ہے جنہ موت چکھ لگے وہ مر جاتے ہیں لیکن موت کو چکھ لگے وہ مرتے ہیں وہ مرد جنہوں نے موت چکھ لگی ہے نا وہ بالکل مر جاتے ہیں انہوں نے ذکر ختم ہو گیا انہوں نے جناب دنیا میں ان کے دماغ نہ رہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ آسان و اما ما ينفع الناس فينقص في النار جڑا انسان لوگوں کو نفع دیتا ہے جس کی زندگی لوگوں میں نفع گزر گئی ہے جڑا انسان انسانیت کی خدمت دے اندر گزرتا ہے وقت گزار جاتا ہے زندگی گزار جاتا ہے اور بندہ کے مومن ہے نبی علیہ السلام کا غلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس زمین قرار عطا کر دیتے ہیں اسی اس زمین کے اندر فیم کو سو کے الارض اس زمین کے اس کو اسی قرار عطا کر دیتے ہیں کیا مطلب کہ صدیاں گزر جانے سال گزر جانے مہینے گزر جانے ہزار سال گزر جانے اسی اس بندے کو زمین میں قرار عطا فرما دیتے ہیں رانی دنیا تک اس کا نام زندہ ہے وہ حقیقت لوگوں نے دلائی زندہ رہی ہے اور موت کی نہیں مار سکتی قبروں میں زندہ فرما سمجھ آ رہی ہے وہ لوگ موت کو چکھ رہے ہیں کئی لوگوں کو موت چکھ رہی ہے جنہوں نے موت چکھ رہی ہے
جناب شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانچ نامہ دے مقدمہ دے اندر بات موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ دماغ کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ اتر کی دکان کرتے ہیں، اتر فروشان بہت بڑے تاجر ہیں، آپ اپنی دکان سے بیٹھ کے اتر فروخت کیا کرتے ہیں، ایک دیوانہ ایک فقیر آپ کی دکان پہ آیا اور باغ کے اندر دربار کے اندر مشہور دیکھ کے کافی دیر تک وہ آپ کو کھڑے ہو کے بیٹھا رہا اور اس کے بعد ہوتا کیا کہ تم دنیا کے اندر اتنا مزہ ہے، دنیا میں اتنا مشہور ہے، دنیا میں اتنا مشہور ہے، تم مرشے کے لیے تیری موت کے لیے آتی، تو دنیا میں جانے کے لیے، دنیا میں مرشے کے لیے، مرشے کے لیے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوانے کی زبان کی ضرورت کو سنیا کہ آپ کی زبان سے نکل گیا جسے تم بار پہنچے ہیں دیوانے جواب حضرت میں آ گیا، اس وقت آپ حضرت کوئی نہ، اس وقت آپ فقیر کوئی نہ، اس وقت بات پاتے نہ، اس وقت اللہ والے کوئی نہ، اس نے دنیا میں مزہ ہو کے دیوانے نے آ گیا کہ اتنا مزہ میں دنیا میں مرنے کے لیے تین تو بہت یاد ہے کوئی وہ بھی زبان سے نکل گیا ہوگا کہ تم بار پہنچے ہیں اس کا اچھا تمہیں بات ہے کہ میں بات ہر پہنچا انہیں تم بات آتے اس کا کہا میں تو مرتا پہ اس کا اچھا مال اس چادر کے اتنے کی تھی اس تلے چلے جائے اتنے دے دیا کیا کرنے کا میرے کلمے کا جواب ہوگا میں مرتا پہ یہ وہ لوگ نے بہت سنتے تھے سمجھ آ رہی اس کا میں مرتا پہ اس کلمہ شریف پڑھے اعتبار کے مسلمان اللہ کی قسم ہے زندگی بدلنے واسطے نا ایک کو لوٹا نچوڑ کافی ہوتی ہے، سمجھ آئیے زندگی کے لیے انتظام پیدا کرنے واسطے عقل مند بننے واسطے کتنے کافی ہوتے ہیں۔ حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان عقل مند لوٹا کافی لوگ نہیں پڑھتا میں مرتا پہ اٹھائی لیٹ گیا مانی کل تو یہ ماپا کی فرید الدین عطار ہے کینا ہو سکا مرد تو ہی مرتا ہے کہ جنہیں آگے آیا کہ تو مرنا نہیں ہوئے مرسا بولے فقیر تم نے مار کے دکھا اللہ تعالیٰ نے زندگی تبدیل کر دی تھی اللہ کی یادی قدر کہ میرا یقین منو ایک گھڑی کی لیے زندگی کی سامان بہت قیمتی ہے اور انہاں قیمتی سامان کی قدر کرو۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بولو جناب ابراہیم علیہ السلام آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم جناب میرے کو آنے نا موت واسطے میری روح کم کرنے واسطے تو پہلے میرے بعد اپنے قاصد دے لے توجہ کرنا میرے بعد جوانی میں موت دینے واسطے اپنے آواز کو پہلے میرے بعد قاصد دے لے میرے پاس پیغام بھیجے جیسے میرے متنبع کریں میرے تیار کریں تاکہ میری آمد کی میں تیاری کرا اس کا دیکھا بالکل ٹھیک ہے میں قاصد بھیج دیتا دوستوں کئی سال گزر گئے ایک دن حضرت علیہ السلام آپ دیوار کا پاک حاضر ہو گئے اور آپ نے فرمایا کیویں امن ہے اس کا دیکھا تو ضرور امن واسطے آیا فرمایا تیرا تو میرے نال وعدہ ہے کہ میں اپنے قاصد بھیجتا پہلے میں اپنے پیغام رسالت دے وقت بھیجا کہ تو میرے وقت کوئی پیغام نہیں دے دیا ڈائریکٹ آ کے وعدہ کر کے اللہ کی رسول مخلوق ہو کے فرشتہ ہو کے تو میرے نال وعدہ پوری کے لیے ہو سکتا کہ جناب میں قدمہ کر کے عرض کرا میں پیغام بھیج ڈالیا میرے قاصد آندے ہیں لیکن تسی توجہ نہیں فرمائی اس پاسے آپ فرمان میرا قاصد ہے ہو سکتا صحیح پہلا قاصد میرا مانے والے لوگا آیا ہے جناب تو اللہ یہ چیتے پہلا قاصد میرا اس وقت آیا ہے تواڈے وال جناب تواڈی داڑھی مبارک وچ چیتے والا آنے شروع ہوئے یہ میرا پہلا قاصد آئی کہ تو ڈھلدا پہ تیرا میلا قریب آنا جاتا ہے ایک لمحہ میرا زندگی کا گزرتا پہ
میرے ہمسائے کی جان پائی ہوئی ہے کل میں تیرے کو بھی قاسم اللہ پاک بھیج گیا کہ نہیں بھیجنا؟ کتنے لوگوں دیا اپنے ہاتھوں چار بائیاں موڈیاں تے رکھ کے قبرستان لے جاندے ہو؟ کتنے لوگوں کو روزانہ کتنے لوگوں کے جنازے پڑھتے ہو؟ کتنے لوگوں کی قربانیاں ادا کرتے ہو؟ لیکن افسوس اس بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آقا نبی قبلہ تسی تے اللہ کے نبی ہو تہاڈی تے زندگی پاکیزہ زندگی ہے تسی تے ہر وقت کو یاد کرتے ہو لیکن مینوں افسوس ہے انہاں لوگاں تے کہ جنہاں نوں میں انہاں دے وسیب وچ انہاں دے رشتہ داراں وچ انہاں دی برادری وچ یہ پیغام دیندا رہنا ہر روز دیندا رہنا اکثر دیندا رہنا جناب دوسرے دے اٹھن یہ میرا انہاں نال پیغام ہوندا ہے آج یہ نہیں دیا کل تو بھی کوئی نہ اپنی زندگی دے وچ انقلاب لایا اپنے آپ کو جیل کر تاکہ جو قبر جانے رب دی رحمت کے فرشتے جائے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے اچانک موت کو لو اللہ دی پناہ منگو سبحان اللہ اچانک موت کو لو رب دی پناہ منگو لیکن میرے بھائیو یہ بھی دو صورتاں وچ توجہ کرنا اگر کسی اللہ دے نیک بندے نو اچانک موت آندی ہے او دے واسطے رحمت ہے او دے واسطے کوئی پریشانی نہیں کوئی اللہ دا نیک آدمی ہے اللہ دا محبوب آدمی ہے پر عزیزہ بندہ ہے وہ اچانک موت آ جاتی ہے وہ واسطے کوئی ٹینشن کی بات نہیں لیکن تیرے جیسے گناہگار آدمی اگر اچانک موت آتی ہے تو سارے واسطے نقصان کی بات ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے رب ایمان کر کے دنیا کو لے جاتا ہے نا انہوں نے گناہوں کو کرم بھیج دیتا ہے وہ پار کر کے اپنی بات مارا لے آیا ہے اگر میری پچھلی تکلیف دے دیتی ہے بس وہ کافی ہے میرے گناہ مارا اس واسطے اپنے آپ کو ہر وقت اس اگلے سفر واسطے تیار کرنا چاہیے اب دنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے کہ یہ نام دل نہ نامی یہ دنیا بڑی بے وفا ہے اس کسے نال وفا نہیں کی حضرت مولانا کرم اللہ تعالیٰ باجہ کریم کی ذات پاک آپ فرماتے ہیں دنیا میرے کو ایک عورت کی شکل میں چاہیے عورت کی شکل میں یہ دنیا میرے کو آئی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ باجہ کریم فرماتے اور آپ فرماتے کہ دنیا میں آ کے میرے کو ایک سوال کیتا یا علی میں نے یہ دسو کیا باپ دی منقوبہ جہدے نال پیو نکاح کرے کیا اس پیو کے مرن تو بعد بیٹے کے نکاح میں آ سکتی ہے توجہ کرنا میری بات پہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا باپ مدینہ کو علم امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے یہ دنیا میری بارگاہ میں ایک عورت کی صورت میں چاہیے خوبصورت عورت کی شکل میں اور آپ کے آقا لگی یا علی میرا ایک سوال ہے فرمایا بس ایسا کیا حضور میرا ایک سوال ہے کہ کیا جسے نام باپ نکاح کر لے وہ عورت بیٹے کے حق کے باپ کے مرد تو بعد آ سکتی ہے آپ فرمایا نہیں آ سکتی فرمایا تیرے انسان کتنا غافل ہے کہ جدوں کوئی بات ہوتا ہے میں وہ نکاح میں ہوتی ہوں وہ میرے کو محبت کرتا ہے وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے وہ میرے نام نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میرے نام محبت کرتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ جب میں نے باپ نہ وفا نہیں کی میں نہ نام کس طرح وفا کر سکتی ہوں دنیا میں سمجھاؤ میں نہ وفا نہیں کرنی کہ میں رب دی راہ پہ خرچ کریں یہ نہ وہ ایمان ہے جڑا رب دی راہ پہ خرچ کر کے ارادہ میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ پاک کو ارشاد فرمایا کہ صحابہ تسا جانتے ہو تواڈے جو کون ہے جڑا اپنے وارث کے مال نال محبت کرتا ہے اس نفر پہ غور کرنا ایکم کون ہے تواڈے وچوں احب الیہ جو زیادہ محبوب ہے اس کی طرف مال ہی مل مال وارث ہی مل مال ہی فرمایا تواڈے جو کون ہے جس کو اپنے
صحابہ کرام کی یا رسول اللہ ہر بندے کو اپنا مال زیادہ پیارا ہوتا ہے، وارث کا مال تو زیادہ پیارا نہیں. نبی پاک فرمایا نہیں تواڈا مال تواڈے وارث کا مال زیادہ پیارا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سب سمجھ نہیں آیا. فرمایا میں یہ دسو پہلے تسی یہ سمجھتے ہو کہ تواڈا مال کیڑا ہے تے تواڈے وارث کا کیڑا ہے؟ اس بات کو سمجھتے ہو کہ تواڈا مال کیڑا ہے تے تواڈے وارث کا کیڑا ہے؟ کوئی خالی کی محفل میں چاہنے والے ہو توجہ کرنا. نبی پاک فرمایا کیا تم کو اس بات کی سمجھ ہے کہ تواڈا مال کیڑا ہے اور تواڈے وارث کا مال کیڑا ہے؟ یا رسول اللہ جڑا اسی کمانے ہیں جس کو کما کے جمع کرتے ہیں وہ ساڈا مال ہے، جڑا ساڈے وارث کا مال ہے وہ ساڈے وارثاں کا مال ہے. فرمایا نہیں، جڑا تسی رب دے راہ تے اپنے ہاتھ نال خرچ کرتے ہو وہ تواڈا مال ہے تے جڑا جمع کر کے دنیا کو ٹر جاندے ہو تواڈے وارثاں کا مال ہے. تواڈا نہیں، زندگی ساری ٹکا ٹکا جمع کر کے حلال و حرام کی تمیز کی بغیر جنہاں نے کوٹھیاں بنا کے جا رہے ہیں، جنہاں کے واسطے کروڑاں دے ارباں دے بینک بیلنس چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تیرا مال نہیں جنہوں کو جمع کر کے بینکاں دے اندر رکھ کے جا رہے ہیں وہ تیرے بادشاہ کا مال ہے. تیرا مال وہ کوئی ہے جڑا تو اپنے ہاتھ نال اپنے رب دی نام میں خرچ کر دے. سمجھ آئی؟ اللہ کی گرامی قدر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کسی صحابی نے بطور ہدیہ گوشت پیش کیتا تو آپ نے باقی سارا تقسیم کر لیا، لیکن بکرے دی پٹھ کا جڑا گوشت ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی علیہ السلام واسطے بچا کے رکھ لیا، باقی سارا تقسیم کر حضور تشریف لے آئے. یا رسول اللہ میں بکرے کا گوشت سارا ہدیہ کیتا ہے، ایک چھوٹا جہا ٹکڑا گوشت کا تواڈے واسطے بچایا ہے کہ تسی پسند کرتے ہو میں تواڈے واسطے بچا لیا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا عائشہ جہاں ہم گھر رکھے ہیں نا وہ تو بچایا نہیں، بچایا تو وہ ہے جو رب دی راہ میں دانا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے اپنی زندگیاں کو بدلنے کی کوشش کرو. وقت کا کوئی پتہ نہیں، ایک سانس کا پتہ نہیں. سارے ارد گرد جنازے اٹھتے پہ اسی روزانہ جنازیاں میں شریک ہوتے ہیں، روزانہ کوئی کامیابی نہیں شریک ہوتے ہیں، لیکن افسوس اس بات ہے کہ سانو اپنی موت کا کوئی کسی قسم کا خیال کوئی نہیں، سانو اقرار بھی کوئی نہیں کیسی کل یہ دن ساڈے تے بھی آنے والا ہے یا آج ساڈے تے آنے والا ہے. محترم کامیاب آدمی ہوئے کہ جڑا دنیا تو جائے ایسا ہو کے جائے کہ وہ سیرت بھی آتا ہوئے، وہ صورت بھی آتا ہوئے، وہ کردار بھی آتا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اعمال کی دولت بھی دیتی ہوئے اور سیرت اور کردار بھی آنا دیتا ہوئے کہ دنیا تو جاوے کہ لوگ یاد کر کے ہوں کہ یاد یہ بندہ انتہائی اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے. بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے آپ فرمانے دنیا جی کول ہوئے تو دنیا تیرے کو خوش ہوئے تے جے تو ٹر جاویں تو دنیا تیرے یاد کر کے ہوئے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کو ایک غلام آیا، اس آ کے میرے نال معاہدہ کیتا، وکدا ہوا آیا، اس آ کے کیتا میری مہربانی کرو میں سارا دن تہاڈا کام کرساں، سارا دن میں تہاڈی نوکری کرساں. امام المحدثین حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استادوں میں شامل ہیں، شذوذ میں شامل ہیں. آپ فرماتے اس غلام نے میرے نال یہ معاہدہ کیتا کہ میں دن نو تہاڈی نوکری کرساں، لیکن رات دا جھٹ تسی مینوں دے دے سو میں اپنی رات آپ گزارساں اور ایک رات کا روزانہ تہاڈوں ایک دینار پیش کرساں.
کیونکہ میں تھوڑا غلام ہوں، میں تھوڑے کو رات لے رہا اس اپنی رات کے بدلے لے پہنچے تو انہوں ایک دینار روزانہ تھوڑی خدمت پیش کرسا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے کہ میں اس کو اجازت دے دیتی، وہ میرا ایگریمنٹ ہو گیا، ہر رات وہ میرے گھر میں تو چلا رہے، رات پتہ نہیں کتنے گزارے، صبح میں آ کے میرے سونے کا ایک دینار پیش کرے اور دن کو میرا کام کرے۔ آپ فرمانے میرے محلے دارا نے ایک دن کٹھے ہو کے آ کے میری شکایت کی تھی، انہاں کہا جناب یہ جڑا تھوڑا غلام ہے سانو شک پاؤندا ہے کہ کفن چوری کرتا ہے، کیونکہ جب رات کو تواڈے کول جاندا ہے یہ سیدھا قبرستان جاندا ہے، اور جب اسی صبح اٹھدے ہیں تو یہ قبرستان وچوں واپس آ رہا ہوندا ہے۔ سانو اس طرح محسوس ہوندا ہے کہ یہ جڑا تانوں ایک دینار دیندا ہے یہ یوتیاں دے کفن چوری کر کے بیچ کے تانوں آپ کو صبح پیسے دے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں بھی مشکوک ہو گیا، ایک دن میں وہ پیچھا کیتا، جب میں وہ پیچھا کیتا کہ وہ عشاء کے بعد میرے گھر میں تو نکلیا، میں بھی چپ کے پیچھے گیا۔ آپ فرمانے میں سیدھا قبرستان گیا، جب قبرستان پہنچا میرا شک یقین نہیں بدل گیا کہ واقعہ لوگوں کی گفتگو جڑی ہے بارے لوگوں کی دی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ قبرستان پہنچیا تو اس نے جا کے ایک گڑے کے اندر اپنے آپ کو داخل کیتا اور اس گڑے کے وچ کھڑے ہو کے اس اللہ کی عبادت شروع کر دیتی۔ قبرستان کو ایک سائڈ تے آپ فرماتے میں چپ کے گئے بہ گیا کہ میں دیکھا نہیں کرتا کیے کچھ دیر اس نوافل پڑھے، نوافل دی ادائیگی کے بعد پھر اس قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتی۔ کچھ دیر وہ پوری رات کے حصے قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھنے کے بعد پھر کچھ دیر اس رسول علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا شروع کیا، وہ درود و سلام پڑھتا رہا۔ پھر تہجد کا ٹائم آیا، اس تہجد کے نمبر پڑھے، پھر اس کو بعد اس اللہ کا ذکر کیا۔ جب صبح کی اذان آئی نا تو وہ گڑے میں نکلیا تے نکلن لگیا اس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ چائے کہ اس رو کے آخیا میرے مولا دن میرا عبداللہ بن مبارک ہے تے رات میری میں تیرے واسطے لئی ہوئی ہے، میں وہ غلام ہاں، ہر رات کا وہ ایک دینار دینا، میرے کوئی کارخانے نہیں چل رہے ہیں، میرے کوئی کاروبار کوئی نہیں، میرے مولا جی میں وہ دینار نہ دیتا کہ تیرے کے میری جاری والی جڑی رات کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جاسی، کیونکہ میں وہ غلام ہاں، مہربانی کر جی میں اگے دینار دینا ہے آج بھی اپنی بارگاہ میں وہ دینار عطا کر تاکہ میں اپنے مالک کو جا کے پیش کراں کہ میں راتا تیری بارگاہ میں گزارا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میرے قدموں پر زمین نکل گئی کہ میں آسمان پہ ایک نور کا چراغ دیکھا جڑا ایسا ایسا زمین کی طرف آ رہے، اچانک میں نے کیا کہ وہ نور کی کرن اس غلام نے آ کے سچے آدمی دلیل ہوتے ہوئے آ کے پہنچی تب وہ نور کی کرن دینار میں تبدیل ہو گئی۔ اس اللہ کا شکر ادا کیتا تے آقا نے کہا مولا تو ایک اور رات کا بھی سامان کر دیتا، میں تیرا شکر ادا کرنا۔ میرے بھائیو گڑے جو باہر نکلیا تے جدو ٹریا نا عبداللہ بن مبارک کے گھر والے پاسے اللہ کی قسم امام المحدثین حضرت عبداللہ بن مبارک آپ وہ قدمہ تے آ کے گرے، دستار پیر تے ٹک پئی، قدم پکڑ لے تے رو کے عبداللہ بن مبارک آخر لگے یار میں تیرا آقا بنیا رہا تو میرا غلام بنیا رہے ہیں، میں تے آج پتہ لگا ہے آقا تا تو ہونا چاہیے غلام نہیں ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا چاہیے آقا تینوں ہونا چاہیے۔ اتنا درد، اتنا دل کے اندر تقویٰ، اتنا توکل تینوں کس دربار میں عطا ہوئے، میرے تے پتہ نہیں کہ تو کتنا عظیم ہے، تیرے اللہ پاک کتنی عزت دیتی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے ہاتھ پکڑ کے اس میں اپنے قدمہ کو اٹھایا، میرے ہاتھ چومن لگ گیا، نہیں حضرت تسی امام المحدثین ہو، تسی وقت کے امام ہو، مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہو، میں تو ایک ادنا جہا خادم ہاں، میرے ہاتھ چوم کے اللہ کی بارگاہ عرض کی تھی اس میرے مولا میرا راز فاش ہو گیا ہے، اور میں اپنے کو بلا ہے، میں پوری دنیا میں راہ نہیں لگا۔ حضرت گرامی قدر اسی وقت
عبداللہ بن مبارک فرماتے میری آنکھیں کے سامنے وہ جوان زمین پہ لیٹیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا تے موت آ گئی۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آکھیا ڈولی چڑھنے ماریاں ہیر پوکا مینو لے چلے وے بابلا لے چلے۔ حضرت پیر سید وارث شاہ شیخ پورا کی سرزمین کا تاجدار سید زادہ آلے نبی اولاد علی ہیر دے پردے وچ نبی پاک دی امت نوں نہ در سمجھائی ڈولی چڑھنے ماریاں ہیر پوکا مینو لے چلے وے بابلا لے چلے۔ وہ کیڑی ڈولی ہے؟ وہ ڈولی جنازے دی چارپائی ہے۔ جدو جنازے کی چارپائی سے سارے وجود رکھے جاتے اس وقت کوکا مار کے گئی ہے میرے بابا جی، میری اماں جی، میرے پتروں، میرے بھراؤ، میرے کو ایک پل نہ لے رہ سکتے، یہ لوگ میں میرے پاسے رہ کے چلے۔ لیکن دوستو اس وقت رشتے دار بھی آنے ہوتے جلدی پہنچاؤ قبرستان، اس وقت خود بھی آتے بابے جلدی قبرستان لے جاؤ، اس وقت ماں باپ بھی آتے پتر جلدی لے جاؤ، ڈولی چڑھنے ماریاں ہیر پوکا مینو لے چلے وے بابلا لے چلے۔ ایک پل نسے میرے تو رہ سکتا وہ سمے کدرے گئے چلے وے پوری دنیا کے ماں جہاں پورا وارث شاہ وہاں سچ گئے چلے وے۔ توجہ ہے حضرات گرامی قدر، اس عارضی دیس دے اوپر اتنا تو غافل ہو گئے کہ تیرے کو پتہ نہیں تیرا ایک مالک ہے، ایک سپر طاقت ہے، پاک ذات ہے جڑی تیرے صبح شام رزق پہ دیندی ہے۔ تو دنیا داراں دا بنا کا تو نوکر بننا ہے، جدے آپے سے بیٹھ کے تو کام کرنا ہے، وہ تا آ جاوے تو کرسی چھوڑ دینا ہے، وہ آ جاوے تو تیرا سکون اٹھ جاتا ہے۔ جدوں تک مالک موجود ہے میں بڑی ہمت نال کام کر کے اس نظام کے میرا مالک میرے ترازو ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو دنیا کے مالک جتنی نہیں قدر نہیں کی میرے بندہ انسان ہے تو اس جتنی قدر نہیں کی۔ میں تینوں آکھیا 5 وقت نماز پڑھ تو مسجد کے دروازوں کو گزر جانا ہے، اذان آتی پئی ہے، جماعت ہوئی کھلوتی ہے، تو باہر اڈے تے چوک تے اپنا گپا پہ ہاتھ دے، تینوں پتہ نہیں کہ تو اپنے مالک کی بارگاہ جانا ہے۔ تیرا وہ مالک ہے کہ ساری کائنات کی بھی محتاج ہے، جس نے تجھے عزت دیتی ہے کہ تینوں انسان بنایا۔ حضرت جنید بغدادی آدھے کہ ایک کتے نے میرے جسم سے لرزہ کاری کر دیتا ہے گل کر کے، میں گلی وچ گزرتا پیا، کتے نے میری زبان حال نال عرض کی تھی کہ بلا تو ولیاں دا امام میں لوگ تینوں سید الطیفہ دے، میں نے یہ دس کہ میں کیڑا قصور کیتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیتا تے تساں نیکی کیڑی کیتی ہے کہ رب نے انسان بھی بنایا تے محمد دا غلام بھی بنایا۔ میرا کیڑا قصور ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیتا، تو آدھی کیڑی نیکی ہے کہ رب نے انسان بنا دیتا۔ آپ فرماتے میرے پیروں میں زمین نکل رہی، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہے ہو گیا، مالک کے تیرا احسان ہے کہ تو نے انسان بھی بنایا اور پھر محمد مصطفیٰ کا غلام بھی بنایا۔ مالک میں تیرا ایک بھی شکر نہیں ادا کر سکتا، تیری ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ میاں صاحب فرمانے فرش جتنا قدر میرا او میرے مالک مجھے آیا، فرش جتنا قدر میرا میرے مالک مجھے آیا، میں کلیاں کا پورا پورا او میں جایا
آج کی اس کل خانی کی محفل میں میں اپنے استادوں کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ زندگی کی یہ جو ہماری مستعار سانسیں، پتہ نہیں کتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے اس مقام کی طرف آؤ جس مقام پر تم دنیا میں آنے سے پہلے فیض تھے، اور وہ کیا مقام تھا؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کن فیکون جدوں فرمایا اسامی کولے ہاسے ہو ہکے لا مکان مکان اسادا ہکے آن اتامت کھاسے ہو نفس پلید پلیدی کیتی باہو کوئی اصل پلید تا ناسے ہو۔ اللہ تعالیٰ زندگی بدلنے کی توفیق دے دے۔